فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان میں ایک گروہ تم میں ایک گروہ وہ کہ جنہیں تم جھٹلاتے ہو، اور ایک گروہ وہ انہیں تم شہید کر دیتے ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کا یہ معمول تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبران اسلام، پیغمبران اعظام اس دنیا میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل تک پیغامات اللہ کے پہنچاتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کی ایک عادت یہ تھی اور بری عادت تھی کہ بنی اسرائیل کو جو باتیں اچھی لگتی، یعنی جو ان کا نفس چاہتا، ان کے نفس کے مطابق اگر وہ بات ہوتی تو وہ اس بات پر عمل کرتے، نہیں تو اگر وہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ اس بات کو ٹھکرا دیتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا معمول تھا۔ تو اللہ نے کہا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے یعنی لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی، اور پاک روح کے ذریعے، پاک روح سے مراد حضرت جبریل امین، پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے اور ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں، اب تک جو نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی ان کا ذکر ہو چکا، ان کے علاوہ جو اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دی ان کا ذکر ہو رہا ہے، مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عہد مذکور ہے جو عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے توریت میں یہ وعدہ لیا کہ تمہارے درمیان، تمہارے زمانے میں جتنے نبی اور جتنے رسول تشریف لائیں گے، ہر رسول پر تم ایمان لے کے آؤ گے، ہر رسول کی عزت، ہر رسول کی تعظیم و توقیر تم کرو گے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، لیکن بنی اسرائیل جب انبیاء کرام ان کے درمیان تشریف لاتے تھے، مبعوث ہوئے، تو وہ لوگ ان کے مزاج کے مطابق اگر بات ہوتی تو وہ لوگ تسلیم کرتے، اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ لوگ اسے ٹھکرا دیتے تھے، اس سے انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار رسولوں کو تمہارے درمیان بھیجتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور ان کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا کی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ سارے انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ لیکن چونکہ ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اسی لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجتہدین کو عطا کی۔ آپ کے اور ہمارے نبی سے یہاں ایک بڑی اہم بات، آپ کے اور ہمارے نبی سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجتا رہا؟ اللہ نے
انبیاء کرام کو کیوں بھیجتا رہا؟ تو نبی نے فرمایا میرے صحابیوں، اللہ نے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجتا رہا جب جب زمین میں فساد ہوا، جب جب زمین میں لڑائیاں ہوئی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کیا زمانے میں لڑائیاں نہیں ہوگی، زمانے میں فتنہ فساد نہیں ہوں گے؟ تو پھر آپ جو آخری نبی ہے، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو پھر اس زمانے والوں کا کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا میرے صحابی یہ بات تو صحیح ہے ہاں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن جب جب دنیا میں فساد ہوا اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جب فساد ہوں گے البتہ نبی تو دنیا میں کوئی نہیں آئیں گے، لیکن میری امت کے علماء نبی انبیاء کرام کا کام کرتے ہوئے زمین کے فساد کو دور کریں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا جو مقام رہا وہ مقام محمد رسول اللہ کے امتی کے علماء کا وہ مقام رہے۔ اسی لیے آپ کے رحمٰ نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس حدیث سے مراد بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے ان انبیاء کرام کے برابر کا مقام امت محمدیہ کے علماء کا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبریل مراد ہے، اور وہ روحانی ہے اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبریل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے لے کر کے اس دنیا میں مبعوث رہے، اس دنیا میں رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہو گے ان کی مدد کے لیے ہمیشہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اٹھائے جانے تک حضرت جبریل امین سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے بعض امتوں کی بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ اب دیکھیے جو چیز بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ہو رہا ہے وہ چیز نبی کی امت محمدیہ کے غلاموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا جبریل امین کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور حمایت کے لیے بھیجا، لیکن میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی مدد کے لیے جبریل امین آیا کرتے ہیں۔ اب جبریل امین مدد کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب وہ مقام آپ کے اور ہمارے نبی کی امتی کو وہ مقام حاصل ہو گیا کہ جبریل امین اب محمد رسول اللہ کے غلاموں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، لوگ اس چیز پر بڑی تیزی کے ساتھ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ غیر اللہ کا مدد کرنا شرک ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو اس کی ہم تفسیر پڑھیں گے، تقریباً 2 تفسیر ہے۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے، غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے، چونکہ حضرت جبریل امین کون ہے؟ غیر خدا ہے، خدا تو نہیں ہے، تو حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں، تو گویا کہ حضرت جبریل امین کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا یہ دلیل ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل امین کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبریل مدد کر سکتے ہیں تو جبریل چونکہ فرشتہ ہے اور فرشتوں سے زیادہ مقام ایک نبی کا ہوتا ہے، تو جب جبریل امین ایک فرشتہ ہو کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو اب بتائیے جو سید البشر ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے،
وہ ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو بہت ساری احادیث کی کتابیں دنیا میں آئی ہے۔ البتہ یہاں پہ دو واقعات ہم ظاہر کریں گے جن سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مدد کرنا کہاں تک ثابت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی کس حال میں، کس انداز میں مدد فرماتے ہیں۔ مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد عبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پر انور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انور پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی۔ کہا یا رسول اللہ، ہمیں بھوک کی شدت ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے، ایک شخص کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی کہ ہمیں بھوک کی ضرورت ہے، بھوک کی شدت ہے، بھوک کی تڑپ ہے ہمیں، تو میرے خواب میں حضور اقدس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا اے علوی، میرے دو امتی بھوک کی شدید مرض میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھوک کی ضرورت ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں بھوک تڑپا رہی ہے، لہٰذا تم انہیں کھانا لے جا کر کے دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وصال کے بعد قبر انور پر لوگوں نے جا کے التجا کی کہ وہ التجا کیا رہی؟ بھوک کی، کہ ہمیں بھوک کی شدت ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو نبی نے کسی دوسرے کے ذریعے سے، ایک علوی کے ذریعے سے ان غلامان مصطفیٰ کی آپ کے اور ہمارے نبی مدد فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے اور ہمارے نبی امتیوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل یہ ہے کہ ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ، ایک محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ کیسا کیا؟ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ اب بتائیے، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک لوگوں نے اپنی شکایت لے کر کے گئے، وہ شخص، وہ غلام رسول مسجد نبوی میں گئے ہوئے تھے، ان کو کسی نے تھپڑ مارا تو وہ شکایت آپ کے اور ہمارے نبی تک پہنچائے۔ کہ یا رسول اللہ، آپ کے زمانے میں، آپ کی مسجد نبوی میں کسی نے مجھے تماچا مارا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آپ کے اور ہمارے نبی نے اس کی مدد اس انداز میں کی کہ جو شخص اسے تھپڑ مارا تھا اسے فوراً فالج کی بیماری ہوئی اور 3 دن میں وہ انتقال بھی ہو گیا۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجات پوری فرما دی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر کئی کتابیں لکھ ڈالی، اس چیز پر انہوں نے کئی کتابیں لکھ ڈالی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام کو قتل کر دیتے، جیسے بیان ہوا پچھلے اس میں کہ بنی اسرائیل نے کئی نبیوں کی قتل کی، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام۔ تو ان لوگ کا یہ معمور تھا، ان لوگ کی بدعہدی یہ تھی کہ ان کے صحت کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق اگر انبیاء کرام کی کوئی بات ہوتی تو وہ عمل کرتے، ورنہ اگر ان کے خواہشات کے مطابق کوئی بات نہ ہوتی تو وہ لوگ انبیاء کرام کو جھٹلاتے تھے، کہتے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔
یا پھر انہیں قتل کر دیتے تھے۔ یہ ان کا یہ انداز رہا، اور یہ برا انداز ان لوگ کا، اسی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنتیں بھیجی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہماری طبیعت کی طرح نہیں ہونا چاہیے، طبیعت کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اپنی جگہ ہے، طبیعت اپنی جگہ ہے۔ آپ شریعت ہے، اب آپ طبیعت دیکھ کر کے شریعت کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ شریعت اپنی جگہ معلق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔